کل ہم نے پڑھا تھا الطاف حسین حالی کے بارے میں. الطاف حسین حالی کی ایک غزل تھی، اس کے بارے میں پڑھا تھا. آج ہم ان کی دوسری غزل کے بارے میں پڑھیں گے. اس سے پہلے کچھ مشکل الفاظ ہیں، ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے. جیسے خو کا مطلب ہوتی ہے عادت. ایک ہوتا ہے مستعار کا مطلب ہوتا ہے ادھار. گلائے روزگار، اس کا مطلب ہوتا ہے وقت زمانے کی شکایت. ایک ہوتا ہے گرد نافائے لیلا، یعنی لیلا کی اونٹنی کی دھول. ایک ہوتا ہے خانہ خراب، یعنی اجڑا ہوا یا برباد ہوا. ایک ہوتا ہے خلش یعنی ہوتی ہے کھٹک. ایک ہوتا ہے تحمل کا مطلب ہوتا ہے برداشت. ایک ہوتا ہے محل کا مطلب ہوتا ہے موقع. ایک التفات کا مطلب ہوتا ہے توجہ. شہ سوار کا مطلب ہوتا ہے گھوڑ سوار. الفت شعار کا مطلب ہوتا ہے محبت کا دستور. مہر و فضا کا مطلب ہوتا ہے محبت بڑھانے والا. الطاف حسین حالی کی غزل جس کا مطلب ہے سنگ گراہ راہ میں تمکین یار کا، اب دیکھنا ہے زور دل بے قرار کا. الطاف حسین حالی اس میں کہہ رہے ہیں کہ سنگ گراہ راہ میں تمکین یار کا، یعنی کہ عشق کی راہ اتنی آسان نہیں ہے، بلکہ اس میں محبوب کی شان اور انا جیسی سخت اور بھاری چیزیں رکاوٹ ڈالے ہوئے ہیں. اب یہ دیکھنا ہے کہ بے قرار دل، ایک دل جو بے قرار ہے، جس کو عشق کی بے قراری ہے، اس کے اندر کتنی طاقت ہے کہ وہ ان سختیوں کو پار کر کے اپنے مقصد میں کتنا کامیاب ہوتا ہے. دوسرا بند ہے ایک خوشی ہو گئی ہے تحمل کی ورنہ اب وہ حوصلہ رہا نہیں صبر و قرار کا. خو کا مطلب میں نے بتا دیا آپ کو، عادت ہے کہ ایک عادت سی ہو گئی ہے برداشت کرنے کی، تحمل کرنے کی، ورنہ اب تو یہ حال ہے کہ وہ حوصلہ رہا نہیں صبر و قرار کا. اب میرے محبوب کی یاد میں، میرے محبوب کو پانے کے لیے اس کی اتنی خلش ہے کہ اب وہ حوصلہ نہیں رہا صبر کرنے کا اور قرار کا جو پہلے ہوا کرتا تھا. میرے محبوب سے دل لگانے کے بعد، آنکھ ملانے کے بعد، اب میرے اندر وہ تحمل اور وہ برداشت بالکل بھی نہیں رہی. تیسرا بند ہے آؤ مٹا بھی دو خلش آرزوئے قتل، کیا اعتبار زندگی مستعار کا. میرے محبوب سے کہہ رہی ہیں کہ میرے محبوب، میری جو خلش ہے، میری جو تپن ہے، میری جو چھپن ہے، کھٹک ہے، اس کو مٹا دو، اور میرا جو آرزو ہے وہ قتل، میرے جو آرزو قتل کی وہ قتل کر دو. اب جو یہ زندگی ہے، اس زندگی جو ادھار کی زندگی ہے، اس کا کیا اعتبار ہے؟ وہ کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، کیونکہ اصل تو موت ہی ہے. تو آؤ مٹا بھی دو اس خلش زندگی کو اور مجھ کو قتل کر دو، کیونکہ یہ زندگی ہے، یہ مانگی ہوئی زندگی ہے اور یہ کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے. چوتھا بند ہے ہم خوش کبھی ہوئے ہوں تو غم ناگوار ہو، ملتا نہیں محل گلائے روزگار کا. حالی اپنی قسمت کا رونا رو رہے ہیں کہ ہم کو کبھی خوشی ملی ہی نہیں، ہمیشہ غم ہماری زندگی میں ساتھی بن کر رہا، اور محبوب کا گلہ اور شکایت ہی ہماری زبان پر رہے، تو پھر بھلا ہم کیسے وقت اور زمانے کی شکایت کرتے. اس غم سے فرصت، یعنی محبوب کے غم سے ہم کو فرصت ملی ہی نہیں کہ ہم دوسرا روزگار کا غم ہم کم کر پاتے. اگلا بند ہے سمجھو مجھے اگر تمہیں ہے آدمی کی قدر، میرا ایک التفات نے مرنا ہزار کا. یعنی کہ اگر مجھ کو تم کو سمجھنا ہے، اگر مجھ کو تمہیں سمجھنا ہے اور آدمی کی قدر کرنی ہے، تو میرا التفات کا مطلب مجھ کو توجہ دے نے مرنا ہزار کا. یعنی محبوب سے کہہ رہے ہیں کہ اے میرے محبوب، اگر تمہاری نظر میں انسان کی قدر و قیمت ہے تو پھر مجھ کو سمجھو کہ میری نظر میں تمہاری کیا اہمیت ہے.
اگر تم نے میری طرف توجہ نہیں کی، التماس نہیں کیا، تو پھر ہزاروں ایسے ہوں گے جو تمہارے ہاتھوں سے مریں گے۔ اس لیے تجھ کو نقطۂ ستم بنا کر دوسرے لوگوں کی جان بخش دو۔ اے میرے محبوب، میرا یہ التفات ہے، نہیں مرنا، میری وجہ سے مجھ کو قتل کر کے اوروں کی زندگی کو بخش دو۔ اگلا بند ہے، گر صبح تک وفا نے ہوا وعدہ وصال، گر صبح تک نے ہوا وعدہ وصال، جو ملنے کا وعدہ تھا اگر وہ وعدہ صبح تک نہ ہوا تو سن لیں گے وہ ماہ شب انتظار کا۔ تو وہ سن لیں گے کہ جو میرا محبوب کی یاد میں نہ رہا، حالی محبوب کے وعدے پورا کرنے کی ترغیب دلا رہے ہیں کہ شب وصال میں وہ اپنا وعدہ پورا کر لیں گے۔ اگر صبح ہونے تک انہوں نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا تو پھر اس شب انتظار کے انجام کی خبر صبح تک ان کو مل جائے گی کہ انتظار کتنا شدید ہوتا ہے، اور عاشق نے اسی انتظار میں اپنی جان دے دی۔ اب محو بوئے گل پہ ہوا کب دل خزیں، ہم کو چمن سے یاد ہے جانا بہار۔ اس میں حالی کہہ رہے ہیں اب محو بوئے گل پہ ہوا کب دل حزیں، ہر طرف مایوسی اور امید کی حالت سے حالی کا دل غم زدہ ہے۔ ہر طرف مایوسی ہے، نا امیدی ہے، اور اس حالت میں حالی کا دل غم زدہ ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا غم زدہ دل اب بھلا گل کی محبت میں کیسے گرفتار ہو سکتا ہے۔ ہم تو وہ وقت اچھی طرح یاد کرتے ہیں جبکہ چمن میں اس کا حسن بہار کے ساتھ ہی چلا گیا تھا، پھر بھلا ہمارا دل کیسے خوش رہ سکتا تھا۔ یعنی میرے محبوب کا خزاں پتجھڑ کے ساتھ میرا محبوب بھی چلا گیا، اور میرے محبوب جانے کی وجہ سے میں کس طرح سے خوش رہ سکتا ہوں۔ ہر سمت گردے ناقۂ لیلا بلند ہے، پہنچے جو حوصلہ ہو کسی شہ سوار کا۔ کہ ہر انسان کے سامنے ایک مقصد ہوتا ہے جس کو پورا کرنے کے لیے وہ پورا دم لگا دیتا ہے، اور اس کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی مقصد کو وہی حاصل کر سکتا ہے جس کے اندر عزم ارادہ ہو، حوصلہ ہو، بلندی ہو۔ جس طرح سے لیلا کی ناقے کے لیے مجنوں، لیلا سے ملنے کے لیے مجنوں صفت انسان ہر ممکن کوشش کرتا ہے اور اس کو پانے کی ہر کوشش کرتا ہے، اسی طرح سے ہر انسان کو اپنے مقصد کی کامیابی کے لیے سخت کوشش کرنا چاہیے۔ اور غربت کی مشعلوں نے وطن کو بھلا دیا، خانہ خراب خاطر الفت شعار کا۔ حالی کہتے ہیں غربت کی مشکلوں نے، یعنی کہ جو غریبی ہے، جو بے وطنی ہے، اس کی مشعلوں نے وطن کو بھلا دیا۔ میرا وطن جہاں میں رہتا تھا وہ وطن کو غربت کی مشعلوں نے بھلا دیا، اور اب خانہ خراب خاطر الفت شعار کا، اب اسی عشق کی وجہ سے سخت پریشانی ہے، دیس اور پردیش کی تمیز نہیں ہے، وطن کی محبت اسی عشق کی وجہ سے حاصل ہونے والی تکلیفوں سے بھول گئے ہیں۔ حالی بس اب یقین ہے کہ دلی کی حور ہے ذرہ زر مہر فضا اس دیار کا۔ کہہ رہے ہیں یہ مقطع بھی ہے، اس میں حالی کہہ رہے ہیں کہ دلی میری جان ہے، اور اس شہر دلی کی تعریف میں حالی کہتے ہیں کہ ملنے والی بے پناہ محبت، اس دلی شہر سے ملنے والی بے پناہ محبت کی وجہ سے اب حالی شہر دہلی ہی ہو کر رہ گئے ہیں، کیونکہ جو الفت اور محبت ان کے اس دیار میں ملی ہے، اس شہر میں ملی ہے، اس دلی میں ملی ہے، وہ دوسرے دیار میں، دوسری جگہ پر، دوسرے شہر میں نہیں مل سکتی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم۔